بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم ایک پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے ہیں اور اس کا عنوان تھا نوائے کرب و بلا، جس میں لاہور کے جو مختلف نواں خان پارٹیاں ہیں ان کا تعارفی پروگرام تھا. ہم نے پہلے پروگرام کیے. آج میں اس پروگرام کی ایک ایسی کڑی کے ساتھ ایک ایسی جگہ پہ آیا ہوں کہ جب میں اس شخصیت کا آپ سے تعارف کرواؤں گا تو آپ سر دھنے بغیر نہیں رہیں گے. وہ کون ہیں؟ میرے بڑے بھائی کے دوست، میرے بڑے بھائی ابی شاہ کے دوست خواجہ بشارت حسین کربلائی، جو کہ محلہ شیعہ میں متمکن ہیں عرصہ دراز سے. اور دیکھیے لاہور پورا بدل گیا. انہوں نے بڑے بڑے کاروبار کیے، بڑے نشیب و فراز دیکھے، لیکن انہوں نے اپنا اصل نہیں چھوڑا. کہتے ہیں دریا خود کوئی چیز نہیں ہوتا، گلیشیئر جہاں سے دریا کا آغاز ہوتا ہے وہی چیز ہوتا ہے. تو ان کا جو اوریجن ہے نا وہ محلہ شیعہ میں بھائی کا یہ بالکل مسجد کشمیریوں کے ساتھ جو گلی نکلتی ہے اس میں ان کا گھر ہے. میں خوش نصیب ہوں کہ میں آج ان کے سامنے بیٹھا ہوں. میں مزید کوئی وقت لے ہوئے السلام علیکم بھائی صاحب. وعلیکم السلام بھائی صاحب. جی بھائی، کیسی آپ کی طبیعت؟ اللہ کا شکر ہے. آج رم کی 5 تاریخ ہے، آپ تشریف لائے ہو. یہ بھی عزا خانہ ہے امام باڑہ، ابھی وہیں تقریباً 200 سال سے پیچھے. تو یہاں پہ ہم نے رہائش کی، ایک بار گئے ہی نہیں، یہاں ہی رہا. میں ساری زندگی یہیں گزار دی. ماشاءاللہ آپ انگلستان گئے، پورا دنیا گھومے، ساری دنیا پھرا. میں 50 سال انگلستان جاتا رہا ہوں. نیشنلٹی میری وائف بھی برٹش تھی. اچھا جی، نیشنلٹی بھی تھی لیکن میں رہا نہیں. سبحان اللہ. وہی تو میں نے کہا نا کہ آپ کا اوریجن یہ ہے. نہیں رہا، یہاں پہ ہی رہا. امام باڑہ تھا. پھر زیارات بھی کی پانی والے جہاز میں 1950 میں. اچھا جی، میں 6 سال کا تھا جب ہم زیارات پہ گئے. کراچی سے بصرہ جاتے تھے، وائج یعنی جی سمندری جہاز میں. جی سمندری جہاز. جی بھائی، تو پھر اس میں بھی سفر کیا ہوا ہے اسی نام سے. وہ چھوٹا سا تھا جب میں آیا تو انہوں نے مجھے کربلائی کہنا شروع کر اچھا دیا. اس وقت سے آپ کے نام کے ساتھ تھے؟ چھوٹے جو کربلائی آ گیا، بشارت حسین کربلائی. وہ میں جب شعور میں آیا تو مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اپنا ٹائٹل بنا لیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حالانکہ حج بھی کیا ہوا لیکن کربلائی ہم نے اپنا. مجھے یاد ہے جب میری آپ کے ساتھ خانہ فرنگ ایران میں ملاقات ہوتی تھی، ایرانیین آپ کو کہتے ہی کربلائی صاحب تھے. کربلائی تھا. میرا ان کے ساتھ بڑی دوستی تھی اپنا شہید صادق گنجی کے صادق گنجی، اللہ. ہم تقریباً دوپہر کا کھانا بھی اکٹھا کھاتے تھے. وہ میرے بڑا شناسا تھا میرے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس زمانے میں بہت کام کیا. جی بھائی مجھے سارا پتہ. بھائی میں آج اس مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں، اسلم شہزادہ پارٹی کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا. جی بھائی میں آج جو حاضر ہوا ہوں، آپ کو میں نے پہلے مختصراً بتایا تھا، لیکن آج میں صرف آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو لاہور کی بڑی قدیم نواں خان پارٹی ہے محلہ شیعہ کی، اسلم شہزادہ پارٹی، اس کے بارے میں بھائی اب بتائیے. میں اب کچھ نہیں بولوں گا، آپ ہی نے بتانا ہے سب. بڑا مشکل سوال کر دیا. یہ اصل میں یہ ایک معجزاتی طور پر بنی تھی یہ پارٹی. اچھا جی. ہاں، کیونکہ لالا اسلم جو تھے ان کی آواز بہت خوبصورت تھی. وہ رغی سے پڑھتے تھے، رغی سے. اچھا رغی سے سریلے تھے. تو اس زمانے میں یہ ملا پیر گلانیہ میں یہ نوجوان لڑکے، ہم نے تو سنا بزرگوں سے، یہ وہاں پہ اپنے غزلیں گایا کرتے تھے بیٹھ کے. چاچا صدیق، ملک نروز صاحب اور ڈیڈی اسلم صاحب. یہ غزل تو نوحہ جو تھا وہ ایک زمانے میں ہماری دادی بتاتی تھی کہ ایک محرم علی ہوتا تھا، وہ یہاں پہ نوحہ پڑھتا تھا. محرم علی کے بعد ایک وہ ٹریکہ بنا صادق علی میر اور اقبال صادق اور ماما جورا، یہ مسعود جعفری کا والد. یہ کچھ عرصہ پڑھا انہوں نے. تو پھر انہوں نے نا وہ نوحہ پڑھنا شروع کر دیا. تو یہ ایک دفعہ یہ نوحہ پڑھ رہے تھے تو ان کے بچوں کا ایک گوارا اپنا جو ہے نا 6 محرم کا یہ اس کا روٹ تھا، وہ ویلی سے آتا تھا. اب تو یہ سدا کلا سے بازار سے آتا نا، پہلے پرانا روٹ جو تھا نا وہ ویلی سے آتا تھا. تو وہاں پہ ایک جھولے کے ساتھ 2-3 لڑکے نوحہ پڑھ رہے تھے چھوٹے چھوٹے. تو انہوں نے دیکھا ان کی آوازیں بڑی اچھی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ آ جاؤ. اس کا نام تھا لالا آباد اور لالا نثار. اچھا جی. ہاں. پھر ان کو شاعر مل گیا بڑا اچھا، شمسی، محمد علی شمسی. ان کا پہلا نوحہ جو ہے نا وہ ہے اہل کعبہ پہ مصیبت کی گٹا چائی ہے، ہائے شہزادیوں پہ عالم تنہائی ہے، پردہ داران حرم ہر سر بازار قصب ہے تیری بیٹیاں اور فلک تماشائی ہے. یہ محمد علی شمسی نے لکھا ہے. آپ اردو کو سمجھتے ہیں، شاعری کو سمجھتے ہیں. اردو شاعری میں ایک آمد ہوتی ہے، ایک آورد ہوتی ہے. ان کے جتنے نوحے پرانے ہیں نا وہ آمد کے ہیں، سارے آمد کے. اب آورد کے ہیں.
آپ سارے آورد فرق یہ آ گیا ہے، اللہ اکبر، یہ فرق کیا باریک چیز آپ نے بیان کی ہے، آمد اور آورد. واہ وہ آمد کے شاہد تھے. واہ واہ واہ. جیسے زندگی اسلام پر قربان کی شبیر نے، ہاں یہ شمسی صاحب کا نوحہ تھا. اچھا جی، گھر لٹایا قید پہ. شمسی گھر لٹایا قید کے صدمے سے شمسی نے، اس میں جب یہ ریہرسل کر رہے تھے نا، جی ہم تو نہیں تھے اس وقت، یہ تو 1960 کی بات ہے. اچھا جی 1960 میں یہ نوحہ پڑھا تھا انہوں نے. تو جب میں تو جوائن کیا ہے ان کو، وہ آگے جا کے بتاؤں گا آپ کے کب میں ان کو جوائن کیا. تو وہ نوحہ جو تھا محمد علی شمسی کا تھا، ریہرسل ہو رہی تھی. ترابی صاحب اس زمانے میں شاگرد ہوئے تھے محمد علی شمسی کے، اچھا جی، اثر ترابی. اسد ترابی صاحب. تو انہوں نے اس کو ایک آمد ہو گئی اچھا شعر جی کی. اس میں شعر کی آمد ہو گئی، کربلا کے ذرہ ذرہ میں سما کر رہ گئی. اچھا جی کربلا کے ذرہ ذرہ میں سما کر رہ گئی وہ اذاں جو دی رسول اللہ کی تصویر نے. اللہ اکبر، واہ واہ واہ. وہ شمسی صاحب کا بھی گریا ہو گیا، وہ ہائے اس ہائے میں ایڈ ہو گیا. لالا اسلم پڑھ کے آیا، لالا اسلم نے بتایا کہ میں نوحہ پڑھ گیا. واپس آیا، میں اپنے گھر کے چرے کے باہر بیٹھا تھا. تو اس زمانے میں کوئی منشی فادر یا ادیب عالم کوئی شخصیت، ان کا نام بھول گیا ہوں. تو وہ لالا اسلم کے پاس آ گئے، یار میں تمہارا نوحہ سن کے آیا ہوں، یہ شعر جو ہے، یہ شعر کیسے لکھا گیا ہے؟ اس شعر پہ ساری زندگی تفسیر لکھوں تو وہ پوری نہیں ہو سکتی. غور کیجئے، کربلا کے ذرہ ذرہ میں سما کر وہ اذاں، یہ اذاں نہیں، وہ اذاں جو دی رسول اللہ کی تصویر. تو اس طرح یہ نوحے جو لکھتے رہے. پھر انہوں نے پہلا نوحہ جو ہے وہ بھی میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، اہل کعبہ پہ مصیبت کی کٹا چاہیے. پھر ایک نوحہ یہ تھا، برباد ہوا باغ نبی جور خزاں سے. اچھا اس کا آگے مجھے بھول گیا ہوا ہے، اس کا مطلب مجھے یاد ہے. برباد ہوا باغ نبی جور خزاں سے. یہ بھی شمسی صاحب کا تھا، بھی یہ انہوں نے پڑھا ہے. اس کے بعد بڑے بڑے اچھے نوحے پڑھے. ڈوبی ہوئی لہو میں پیاسوں کی داستان ہے، دشمن ہوئے مسلمان بے درد آسماں ہے، ہو کے مہمان محمد کا نواسا آیا، دشت خوخار میں، دشت خوخار میں 3 دن کے پیاسے دریا کا وہ کنارہ. یہ بڑے پرانے نوحے ہیں، بڑے بڑے اچھے نوحے. پھر انہوں نے پنجابی نوحے بھی لکھے، پھر بڑے بڑے اچھے نوحے لکھے. میں نے ان کو یہ جوائن کیا جب انہوں نے یہ پڑھا ہے اپنا زہرا کے بڑے گھر میں تباہی کا سما ہے. یہ بھی 1969 کا ہے. اس وقت میرا بیٹا حرباس جو میری گود میں تھا، پہلا بچہ، تو میں سویا ہوا تھا گھر میں، سردیوں کا محرم تھا. تو 16 صفر تھی. اچھا تو ہم اوپر سوئے تھے، میں کمرہ تھا اوپر، تو میں سویا ہوتا، ساتھ حرو میرے سے لیٹا ہوا تھا. تو نا اس کو آواز آئی نوحے کی، تو اٹھ کے، وہ 1.5 سال کا تھا، کہتا مولا. میں کہا یار سو جا، کل چلائیں گے. میری بیوی کہتی ہے اس کو لے جاؤ، علمیں نکلی ہوئی بار، وہ 16 محرم کی علم نکل دی تھی نا، صدو بٹ کی، اس پہ یہ نیا نوحہ پڑھتے تھے 40 کا. اچھا جی. ہاں، میں چادر لی، گودی میں اٹھایا اس کو جا کے. زیارت اس وقت وہ ڈاکٹر محب کی دکان مرزا سید کے گھر تک پہنچی تھی. تو دہرا اس وقت بڑا گریا ہوتا تھا، دنیا بڑا ماتم ہوتا تھا. تو یہ پڑھ رہے تھے، میں نے اس کو زیارت کرائی. تو میں واپس ہونے لگا. جب واپس ہوا نا تو انہوں نے انترا کہا، اکیلا اسے جنگل میں کیوں چھوڑ چلے ہو، اکیلا اسے جنگل میں کیوں چھوڑ چلے ہو. شہزاد علی اصغر جب شعر پڑھا تو مجھے نا دماغ میں جیسے کوئی تھوڑی نہیں لگتی. بچہ بھی میری گود میں، میں واپس ہو، میں وہ نوحہ سنتا رہا، مجھے گریا ہو گیا. پر پھر ان کے ساتھ میں بیٹھتا اٹھتا رہا. تو یہ ایک واحد نوحہ خان پارٹی ہے دنیا میں جنہوں نے اس کا معاوضہ نہیں لیا، اس کی اجرت نہیں لی. کیا کہنا ہے. آج بھی ان کے بچے جو ہیں، جانی ڈار ہے، شہزاد حیدر ہے، منصور جعفری ہے، وہ بھی نوحہ کا معاوضہ نہیں لیتے. انہوں نے بھی کبھی نوحے کا معاوضہ نہیں لیا. اور بڑے بڑے بہترین نوحے لکھے ہیں انہوں نے. میری یاد اگر مجھے آ جائے تو میں بتاؤں گا آپ کو. ایک نوحہ انہوں نے لکھا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا اس وقت. پنجابی کا نوحہ بھی لکھا اسد ترابی نے، میں رلیاں ہائے ہائے لٹیاں بچ کر بلدے، بڑا زبردست تیریاں پردے دارا. امام حسن علیہ السلام کے اوپر بھی نوحے لکھے. پھر وہ آہستہ آہستہ نوحہ کا پھر وہی مسئلہ جو بنا، پھر آورد آنی شروع ہوگی. اللہ، آمد ختم ہو گئی. آورد میں لونگ پلگ ٹھیک کرتے ہیں، سیدھا پترا کیا تو جوڑا اس کو چلا دیا. لیکن آج بھی جو پرانے نوحے ہیں نا، وہی ہر دل عزیز ہے. وہ نوحہ پڑھیں تو ان کا نوحہ بنتا ہے، وہ نوحہ نہ پڑھیں تو ان کا نوحہ نہیں بنتا. لیکن یہ شکر ہے خدا کا کہ یہ ان کی
جو آگے ہے شہزادہ حیدر ہے، لالا اسلم کا بیٹا جانی ہے، منصور ہے، انہوں نے اس کام کو جاری رکھا ہوا ہے اندرون شہر میں. جی ایسے ہی. اور یہ بتا دوں یہ نوحہ خانی جو ہے، نوحے کا محمد علی شمسی کو انیس کہا گیا ہے. اچھا جی. یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، جس ایریے میں ہم رہتے ہیں نا، یہاں پہ 2 زبانوں میں عزاداری ہوتی تھی، ایک کشمیری زبان میں، ایک فارسی زبان میں. اچھا فارسی میں بھی. کشمیریوں کے دائرے سے کشمیری مجلس ہوتی تھی. لال ویلی میں بھی 6 محرم کو جب آغا اعجاز کا شادی سید محرم علی شاہ کی ہمشیرہ سے ہوئی تھی، رشتہ داری بن گئی نا، تو آغا اعجاز نے مامور روشن کے والد نے 6 محرم کو ادھر کشمیری مجلس کروائی تھی. اس کے بعد روشنی ماموں بھی کرواتے رہے تھوڑا عرصہ. وہ مجھے یاد ہے. اس سے پہلے احمد شاہ صاحب پڑھتے ہاں تھے. جی ہاں، اس سے پہلے آغا سید اعجاز شاہ صاحب نے کشمیری مجلس 6 محرم کی ان کی مخصوصی ہوتی تھی لال ویلی میں اپنے سسرال کے امام بارگاہ وہ کرواتے تھے. تو یہ نوحے کا جو انداز ہے نا، وہ نکلا ہی ان سے ہے ادھر شہر میں. سبحان اللہ. اس کے بعد بھی لمبے ہاتھ کا ماتم ہوں گے، دوسرے نوحے یا دوسرے نوحے، لیکن نوحہ دائرے میں بیٹھ کے پڑھنا، پہلے وہ پڑھتے تھے. محرم علی میں بتایا آپ کو جی. وہ کسی سے محرم علی آزادی بتایا کرتی تھی، وہ پڑھتا تھا. مجھے یہ نہیں پتا وہ محرم علی کون تھا، لیکن دادی کہتی تھی وہ اکیلا ہی پڑھتا تھا. ماتم تھا یہاں حسین 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 حسین، یہ ماتم ہوتا تھا جگنا مالا گری، یہ کرتے تھے. تو اس کے بعد پھر وہ ایک ٹریکہ بنی، صادق علی میر اور صادق افریقہ والے. جی آپ کے سسر جی مجھے پتہ ہے. تو جورا ماما جورا جو اپنا منصور کے والد ہیں، منظور صاحب، تھوڑا عرصہ پڑھے، وہ بڑے سریلے تھے، لیکن اس کے بعد یہ آگے انہوں نے بڑا نیا انداز دیا اس لالا واحد نے. لالا واحد نے طرز میں، اور طرز بھی وہ ہارمونیم نہیں بجاتا تھا. اچھا جی. وہ طرز سادی بناتے تھے، وہ ڈبی لے لی یا کوئی چیز، ماچس کی ڈبی لے لی، ماچس کی ڈبی لے لی یا کوئی لے لیا. اچھا جی. ایسے انگلی سے وہ ریدم لیتے تھے. اس کو ہارمونیم کا پتہ ہی نہیں تھا، نہ اس کو بجانا آتا تھا. اتنی شاندار طرزیں بنائی. اور اس کا روزگار جو تھا نا، وہ پینٹر تھا، آرٹسٹ تھا. اچھا جی. تصویریں بناتا تھا. اچھا. ہاں، وہ جب زیارات پہ جاتا تھا تو خالی جیب ہوتا تھا، وہ پینسل کاغذ ساتھ لے جاتا تھا، روزے کے باہر بیٹھ کے تصویر بناتا تھا. روز کوئی آتے تھے اس کے پاس، اس کو وہاں پہ تومن یا دینار دے کے اس کے چلے جاتے تھے. کئی سال وہاں پہ رہتا تھا، سال بعد پھر آ جاتا تھا. اچھا جی. یہ بھی اس نے وقت دیکھا. بالکل نئی چیز آپ نے بتائی ہے، کسی نے نہیں بتائی یہ چیز. مزدوری کر کے انہوں نے اپنی کاروبار کر کے نوحے پڑھے ہیں. اب تو جو زمانہ آ گیا آپ کے سامنے ہی ہے، وہ افراتفری کا زمانہ ہے، کمرشل زمانہ ہے. کالی قمیض اور کالی سلوار جو ہے وہ میلی نہیں ہوتی ان کی. پہلے تو سینہ آتا تھا، سفید ہو جاتی تھی، اب یہ اجلی کی اجلی رہتی ہے، اجلی رہتی ہے. یہ پڑھتے ہیں اور یہ انداز جو ہے انہوں نے گانوں بجانوں کے شروع کر ایسے معاوضہ کتنا زیادہ لیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو طرزیں بنی ہیں یوسف شمسی کی، ان کے بیٹے تھے محمد علی صاحب، بہت بہت اعلیٰ نوحے بنائے ہیں. وہ کیا نوحہ ہے مجھے نہیں یاد. دین نبی کا بار اٹھا ہے، اجڑے گھروں کا وارث آیا. اللہ اکبر. وہ پھر وہ نوحہ نبی کی آل پر، نبی کی آل پہ غربت، یہ کیسا مقام آیا کھلے سر زینب و کلثوم کو. یہ اس میں لالا بشیر کی ہے. یہ لالا بشیر کی، لالا بشیر جو جعفر کے والد ہیں. جعفر کے نہیں، جعفر کے والد نہیں ہیں، وہ عابد کے والد ہیں. جعفر کا والد نثار ہے. اچھا پانثار ہیں وہ. یہ بشیر قصوری ہے، عابد جو عابد قصوری، عابد قصوری کے والد لالا بشیر، یہ اس کی طرز ہے. اچھا اچھا اچھا. یہ اس کا سوز ہے. وہ سجاد کو بے موت سے غم مار گیا، یہ بھی نہیں پردہ حرم ساتھ اور شام چلا ہے. یہ اس کی طرف ہے. اور قاری صاحب یہ نوحہ خان جو تھے نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، خدا شاہد ہے، ان کی شکلوں کو دیکھ کے رونا آتا تھا. ان کی شکلوں کو دیکھ کے رونا آتا تھا. ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں اور بے لوس پڑھتے تھے. قربت اللہ، آپ نے کہہ دیا، قربت اللہ پڑھتے تھے. حسین کی ماں کو راضی کرتے تھے. حسین کی ماں کو راضی کیا انہوں نے. آپ دیکھ ہی لو، آپ کا بھی یہی ہے، آپ سے بھی کبھی نہیں دیکھا. دیکھ لو پھر ان کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے سبحان اللہ. ان کی جو عبادت تھی اس کا صلہ خدا، ریاضت اللہ سے ہاں سے پایا ہے نا. اللہ وہ تو سنا ہوا ہے نا، ایک بادشاہ کو بکری کھلا دی تو کیا دے گی وہ، جی جی جی، کیا دے گا بادشاہ اس کو. جی تو بھی ان لوگوں نے ایسے پڑھایا، اللہ اور اس کا اجر جو لیا ہے سننے والوں نے بھی لیا. صحیح. تو یہ نوحہ جو تھا نا اپنا
زارا کے بڑے گھر میں تباہی کا سما ہے، اٹھتا ہوا شبیر کے خیموں سے دعا ہے. ہائے. یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. اچھا پھر میں ان کے ساتھ اپنا شامل ہو گیا. ہاں میں پڑھنا تو مجھے آتا نہیں تھا. ریہرسل میں آپ بیٹھتے تھے؟ ہاں میں ریہرسل میں جاتا تھا. ریہرسل بھائی کہاں زیادہ ہوتی اور ریہرسل میں آپ کو بتاتا ہوں جی. 3 مہینے ریہرسل ہوتی تھی. اچھا جی. 2 مہینے 3 مہینے سب پاس جو رہتے تھے. اتنا افراتفری نہیں تھی نا اس زمانے میں، سب ٹائم تھا، مادیت کم تھی. ہاں مادیت نہیں تھی. وہ 3 مہینے بقرہ عید، مجھے یاد ہے بقرہ عید آ گیا یار، 4 چھٹیاں ہوں گی. بقرہ عید ہوتے 4 چھٹیاں ریہرسل نہیں ہونی. اچھا جی 4 چھٹیاں ہوں گی. اب تو ریہرسل نہیں ہے 4 چھٹیاں. 4 چھٹیاں ہیں. اللہ بقرہ عید اکبر. بقرہ عید آ گئی، یعنی سمجھ لیں چھوٹی عید کے بعد یہ بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے. ٹھیک. اور وہ ذرا بتائیے بھائی ریہرسل کے بارے میں تھوڑا سا ہو بتائیے. گئی ہے، طرزیں بن رہی ہے. ماتم باقاعدہ ہم وہ ماتم کرتے، یہ تو ایسے بناتے تھے، ہم ماتم کرتے تھے. اچھا جی. یہ ٹھیک ہے، یہ چلے گا ماتم. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے. یہ ردم کے ساتھ. اور بھائی ریہرسل یہاں کہاں ہوتی تھی؟ لاہوری ماتم تھا نا. لاہوری ماتم تھا جی. لاہوری ماتم تھا. ان کو انترا ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. ہاں جی انتر. یہ سب سے مشکل کام ہے. ہاں ہاں اچھا. یہ سب سے مشکل کام ہے انترے کو ریپیٹ کرنا. اچھا جی. ریپیٹ کرنا، ختم کر کے پھر ادھر سے لینا. ادھر سے لینا. یہ بہت مشکل کام ہے. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اچھا جی. یہ گاڈ گفٹڈ ہے. کیا چیز یہ بتائیے. بلڈ میں ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اچھا یہ ایکوائر نہیں ہو سکتی. ایکوائر نہیں ہو سکتا. اب تو وہ لمبے ہاتھ کا ماتم بالکل وہی. یہ لاہوری ماتم خدا شاہد ہے قاری صاحب، دنیا دیکھنے آتی تھی. آپ بھی ساری زندگی لاہوری ماتم کیا، آپ کے بڑوں نے بھی کیا ہے، لال ویلی والوں نے ماتم ساری زندگی یہی کیا. اور شب عاشور پہ دہرہ لال ویلی کا بنتا تھا. 4 دہرے. اب تو افراتفری ہے نا، وہ پکڑا وہ جا رہا ہے. آپ نے زیارت پکڑی ہوتی تھی، آپ نے زلجنا پکڑا. تو پھر یعنی وہ روکنا پڑتا تھا، روکنا پڑتا تھا، یعنی اوپر چڑھتا تھا. جی ہاں ایسے ہی. یہ بھی زمانہ تھا ایسے ہی. تو پھر 6 محرم کو آپ کے کشمیری مجلس ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. وہ آغا اجاز کراتے تھے لال ویلی میں. اس کے بعد مامور روشی نے بھی کرانی شروع کر دی. کشمیری مذاکری بھی جو ہے میں آپ کا بتا دوں، ابھی کچھ ذکر شروع ہوا ہے، وہ بھی ایک ذکر ہے اس میں لوگ خان میں. کشمیری مرثیہ جو ہے نا وہ کوئی نیا نہیں ہے، سب 300 سال 400 سال پرانے لوگ ہیں. ٹھیک. ان کی بیازیں ہیں. اچھا. یہ جو ذاکر پڑھتے تھے آج سے 100 سال پہلے، یہ ہم نے کشمیری مجلس کا عروج پہ زوال دیکھا ہوا ہے. عروج پہ دیکھا ہوا ہے، نیچے آ رہے تھے. کیونکہ میں 79 کا ہو گیا ہوں. اس وقت امداد علی شاہ بھی زندہ تھے، ذاکر محمد شاہ بھی زندہ تھے، ہاں احمد علی شاہ بھی زندہ تھا، لالا صفدر زندہ تھا، ڈاکٹر ذاکر محمد علی. وہ جانی مرسی خان جو تھا اپنا جانی ڈار کے دادا لالا اسلم کے والد، ان کو ہم نے نہیں سنا ہوا، ہماری اس سے پہلے ان کا انتقال ہوا. اچھا جی. وہ توتیا ہند کلایا. وہ اچھا جی. کشمیری زبان کے بڑے رسیلے اور سریلے ذاکر تھے. وہ اچھا ان جی. کی آواز بہت زبردست تھی، بہت زبردست. ان کو توتیا ہند کا خطاب بھی ملا تھا. یہ ان کے مطلب نجیب الطرفین ہے، یہ آوازیں جو ہے نا اچھا جی ان کو ملی ہیں، قدرتی ودیت ہوئی ہیں، ولیت سے ملی ہے. ٹھیک. اور لالا اسلم کی جو آواز تھی نا وہ رغی کی آواز تھی. بڑی بات کی آپ نے. اور شہزادہ کی آواز جو تھی بلند تھی لیکن لے سے نہیں ٹوٹی. نہیں بالکل ٹھیک. ایسے ہی رزم میں رہتے تھے. بالکل ٹھیک. اور ایسا نوحہ پڑھتے تھے دیکھنے والوں کو رونا. ایک بھائی ان کے ساتھ ایک اور بھی تھے، انو کہا کرتے تھے ان کو. انو، انور کے انو کیا نام؟ انور، لالا انور. جی جی جو نور گلی میں رہتے تھے، جو وہ چونگ میں رہتے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہوا ہے. اچھا جی. وہ چونگ میں دفن ہے، اپنی ان کی زمین تھی وہاں پہ انہوں نے اپنا مقبرہ بنایا ہوا، تو وہیں پہ رہتے. اس کا بیٹا، ان کا کوئی بیٹا نہیں جو بیٹا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، ان کو نہیں شوق ہے. لیکن وہ بھی خاندانی آوازیں تھیں ان کی بھی. اچھا جی. ان کی بھی آواز بڑی اچھی تھی. بڑی اچھی آواز. لالا انور ہمیشہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا. اچھا جی. ان میں ایک ہوتا تھا جعفری برادران میں سبتین کالا. جی جی مجھے وہ پتہ ہے. جوانی میں جلدی جی 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 جی. وہ اس کی آواز بڑی خوبصورت. کل میں عباس کے پاس بیٹھتا تھا. بڑی خوبصورت آواز تھی. جی بھائی. لیکن وہ پیچھے بیٹھ کے پڑھتا تھا. لیکن یہ نوحہ خان پارٹی جو ہے نا یہ کمال کی پارٹی تھی. اچھا خدا بڑے بھائی، اگر آپ کی دانست میں، آپ کی یاداشت میں اس پارٹی نے کون سا آخری نوحہ پڑھا جو آپ کو یاد ہے؟ لالا اسلم شہزادہ پارٹی نے. یار مجھے یاد نہیں آ رہا انہوں نے آخری نوحہ کون سا پڑھا ہے، کیونکہ وہ ایسے ہوا ہے نا ایک دم تو سارے نہیں گئے دنیا سے نا، ایسے ہی. جی جی آہستہ آہستہ گئے. کیونکہ لالا اسلم کی آخری دنوں میں بنائی بھی چلی گئی تھی لیکن وہ تھوڑا سا آ جاتے تھے، لیکن وہ بھی آنا چھوڑ گئے تھے. لیکن مجھے یاد نہیں پڑ رہا، یاد نہیں پڑ رہا. ایک نوحہ تھا لالہ واد کا، اس سال اس کا انتقال ہوا تھا. اچھا جی. 81 میں غربت میں محمد کا پسر مارا گیا.
اور یہ اندر ریہرسل اس نے ٹیپ لگائی ہوئی تھی، ہم ریہرسل پہ جا رہے تھے تو یہ پہلے پہنچ گیا ہوا تھا، سونی خان کے گھر پہ نا بیٹھے ہوئے تھے، تو کمرہ بند تھا، تو یہ ایسے بیٹھ کے نا سن رہا تھا، اپنا ہی ریکارڈ کرایا ہوا نا، اچھا جی، غربت میں محمد. تو میرے ساتھ لالا انور تھا، میں کہا لالا بات پہ لگتا ہے اچھا جی، تو یہ بڑی منزل پہ چلا گیا ہے. اچھا جی. غربت میں محمد کا کسر مارا زینب کا نہیں کوئی بھی چھننے کو رضا ہے. اتنی پیاری طرز تھی ہاں جی، مجھے وہ یاد. لال آباد کی آخری طرز ہے، یہ مجھے یاد اچھا یہ یاد ہے آپ یہ کو مجھے ان کی آخری طرز تھی. وہ آخری طرز 81 کی. اس کے بعد لالا نثار نے سنبھالا. سال نال ہی بشیر لاہوری وہ قصوری بھی آ گیا. اچھا دونوں اکٹھے یہ تھے. کراچی ہوتا تھا، بشیر قصوری تو آتا ہی نہیں تھا یہاں پہ، پتہ نہیں قدرت لے کے آ گئی. یہ نور جہاں کے پیچھے یعنی بیٹھتا تھا، اچھا جی، ساز وغیرہ نا. اچھا اچھا پیٹی بجاتے تھے. پیٹی بجاتا تھا. اچھا جی. اور بڑا اچھا سا زندہ تھا، لیکن یہ طرزیں بھی بناتا تھا. اللہ تو بس قدرت اس کو گھیر کے پتہ نہیں یہاں لے آئی لاہور میں. جی. پھر اس نے طرزیں یہ پھر گیا ہی نہیں. اچھا. پھر اس نے یہاں پہ لالا بشیر نے بنائی، اس کے بعد پھر لالا نثار بھی بناتا رہا. جی. اور پھر اس کا بیٹا میرے خیال جعفر. میں تو 5-4 سال ہوئے نہیں جا رہا، جی ٹھیک ہے. اپنی صحت کی وجہ سے نہیں جا رہا. لیکن ان کا جو قاری صاحب نوح ہے نا، یہ نوح کے انیس تھے. سبحان اللہ. سبحان بھائی، یہ آج تو صرف اتنا ہی، لیکن آپ سے میں نے پورا ایک مکمل پروگرام کرنا ہے. غازی صاحب، میرا بیٹا غازی، عزادار حسین غازی کہتے ہیں اس کو، یہ بھی یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے. تو میں نے بیٹا آپ نے اسپیشل انکل سے یہ ابی تایا کے یار غار ہیں آپ کے ابی تایا کے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے پاس پورا ایک پروگرام لے کے ہم نے آنا ہے سکون کے ساتھ. پھر ان کو مکمل دوں گا تب اس وقت فریش بھی ہوں گے. ابھی رات بھیگ چکی ہے نا بیٹا، ایام ازاں ہیں. بھائی بہت مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ نے جو آج آپ کو سلامت ریکارڈنگ کروائی ہے آپ نے، یہ سمجھیے کہ یہ ہمارے لیے یہ کسی نعمت سے کسی معجزے سے کم نہیں. اچھا، اللہ تعالیٰ اپنی اس کو بی بی پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول کرے. آپ یہ دعا آپ کی صحیح کو اللہ تعالیٰ آپ قبول یہ کرے. دعا کیجیے بھائی، سب مومنین کو اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے یہ دعا کیجیے اور بھائی. یہ محرم خیر خیریت سے گزرے. آمین بھائی. اور سب مومنوں کی خیر، سب مومنات کی خیر. اس لیے بھائی میں آپ کے پاس آیا تھا کہ یہ آپ کو پتہ ہے میرا بھی کوئی غرض نہیں ہے. آپس مجھے میں نے کچھ نہیں دو چاہیے. بتایا ہے، اہل کعبہ پہ مصیبت کی کٹا چھائی ہے، میں نے نہیں آئے سنا. شہزادیوں پہ وہ ایک نوحہ تھا، کعبہ کے مکین لوٹ کے چلے کرب و بلا سے. یہ بھی ان کا بلا، یہ بھی شمسی کا ہے. کعبہ کے مکین لٹ کے چلے کرب و بلا. واہ واہ واہ، کیا ردیف ہے. کیا صحت کاملہ عطا فرمائے. انشاءاللہ جب میں آپ کو تھوڑے دنوں بعد آؤں گا، جب آپ سکون میں ہوں گے، پھر آپ سے آج تشنا لبی رہ گئی. میں پھر آپ کو نا اس علاقے کی عزاداری بتاؤں گا. وہ بتائیے گا، آپ بتائیے گا کیسے شروع ہوئی، آپ کیا ہوا. آپ نے عنوان چننا ہے، ٹھیک ہے نا. کیمرہ آپ کی طرف ہوگا، آپ نے موضوع چننا ہے، وہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ انشاءاللہ جو ہی میں اس کو اس میں یہ ہے نا کہ یعنی لاہور کی دروازوں میں زندگی تھی نا. 12 دروازے تھے. سبحان اللہ. ہر ایونٹ 12 دروازے میں ہوا. کیا کہنے، چاہے کوئی میلہ ہو، کیا کہنے، چاہے کوئی محرم ہو. کیا کہنے. تو اس لیے محرم بھی یہیں سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عید بھی یہاں سے اسٹارٹ سبحان اللہ. بھائی سلامت رہیے. آپ کا بہت شکریہ. ممنون جس کو فارسی میں کہتے ہیں، آقا خیلی ممنونم، خدا بے شمار دست شما درد نہ کن. درد نکنه. خیلی ممنونم. خوشحال باشید، تندرست باشید، زنده باشید. دست شما درد نہ کن. بله.